حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عظیم الشان ایمان فروز واقعہ غزوہ تبوک کے زمانے میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے کی وجہ سے پیش آیا۔ 50 روز تک آپ اور 2 اور صحابہ کا غزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے بائیکاٹ ہوا۔ آپ چونکہ سچائی پہ قائم تھے، اس لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ تینوں کی معافی کے بارے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا مقاطعہ ختم کر دیا۔ مقاطعہ کے اعلان کے بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنی سلمہ کے کچھ لوگ میرے پیچھے آئے اور مجھے کہنے لگے، خدا کی قسم، ہمارے علم کے مطابق تم نے کبھی کوئی قصور نہیں کیا، کیوں نہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی عذر پیش کر دیا، جس طرح دوسرے پیچھے رہنے والوں نے عذر پیش کیے تھے۔ تمہارے قصور کی معافی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تیری بخشش کی دعا کافی تھی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خدا تعالیٰ کی قسم، وہ مجھے اکساتے رہے، یہاں تک کہ میں نے ایک دفعہ ارادہ کر لیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور اپنے آپ کو جھٹلاؤں کہ جو کچھ پہلے کہہ چکا ہوں وہ غلط تھا۔ پھر میں نے بنی سلمہ کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میرے اور بھی ساتھی ہیں جنہوں نے سچ بولا ہو اور کوئی جھوٹا عذر پیش نہ کیا ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، 2 آدمیوں نے ایسا کیا ہے اور وہی کچھ کہا ہے جو تو نے کہا ہے، اور ان کو وہی کچھ جواب دیا گیا ہے جو تجھے دیا گیا ہے۔ میں نے کہا، وہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، مرارہ بن ربیعہ عامری اور ہلال بن امیہ واقفی، یہ دونوں آدمی بہت نیک تھے، بدر کے معرکہ میں شامل ہو چکے تھے، میرے لیے ان کا نمونہ کافی تھا۔ جب لوگوں نے ان کا یہ واقعہ مجھے بتلایا تو میں نے دل میں عہد کر لیا کہ میں نے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے وہی ٹھیک ہے۔ سچ بولنے میں اکیلا نہیں ہوں، دوسرے 2 نیک نام آدمی بھی میرے ساتھ ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہم تینوں سے بول چال رکھنے سے منع فرما دیا۔ ہمارے علاوہ کسی اور پیچھے رہنے والے کو یہ سزا نہ دی۔ لوگ ہم سے بچنے لگے، گویا کہ وہ بالکل بدل گئے ہیں۔ زمین بھی اوپری اوپری سی نظر آنے لگی، گویا وہ زمین ہی نہیں جس کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ غرض مقاطعہ کے 50 دن سخت پریشانی اور گھبراہٹ میں گزرے۔ میرے دونوں ساتھی تو خانہ نشین ہو گئے اور اپنے گھروں میں بیٹھ رہے، وہ ہر وقت روتے رہتے۔ میں ان میں جوان تھا اور سخت جان بھی، گھر بیٹھ نہ سکتا تھا، اس لیے باہر بازار میں نکل آتا تھا، نمازوں میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتا، بازاروں میں گھومتا پھرتا، لیکن مجھ سے کوئی بات نہ کرتا۔ نماز کے بعد کچھ دیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو میں بھی مجلس میں حاضر ہوتا اور سلام کہتا اور دل میں کہتا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کے جواب میں اپنے ہونٹ مبارک ہلائے ہیں یا نہیں؟ پھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نماز پڑھنے لگتا اور چور نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا۔ جب میں اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ پھیر لیتے اور دوسری طرف دیکھنے لگتے۔ مسلمان بھائیوں کی یہ زیادتی اور خشک سلوکی مجھے بہت شاق گزرتی، میں سخت پریشان ہو گیا۔